کہ ریاستی حوالے سے اگر ہم کچھ چیزوں کا نفاذ دوبارہ عمل میں لائیں تو ہم سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اگین آئی ول لک ایٹ دس گیپ، یہ جو گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک سائیڈ ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جو یہ کلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں سارے رائٹس کا پتہ ہے، اور دوسری سائیڈ وہ نظر آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے ہمارے رائٹس نہیں پورے ہو رہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو جانتے ہیں رائٹس کو وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے کہ وہ تعلیم، وہ علم، وہ جانکاری ان کو پہنچ سکے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ رائٹس پورے نہیں ہوئے؟ کیونکہ جو جہاں تک مجھے سمجھ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو جان جاتا ہے پھر اس پر یہ فرضیت ہو جاتی ہے کہ جو انجان ہے اس تک وہ خبر پہنچائے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں محسن اور مربی حضرت خواجہ ابوالجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ آپ کی انویٹیشن پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ آپ نے جو کویشچن کیا ہے گیپ کے حوالے سے، جو ویمن رائٹس ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے جو حقوق نسواں کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا ہے، ہسٹوریکل جو کلچرل جو ہمارے پس منظر ہے اس وقت، جو بیک گراؤنڈ ہے، تو ریالٹی اس طرح سے ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے جو لٹریچر ہیں ان کی اگر آپ سٹڈی کریں، اسپیشلی بیبلیکل سٹڈیز ہے، گوسپل ہے، آپ بدھزم کے اندر جائیں، اسی طریقے سے جو ہندوازم کے وید ہیں اور مہا بھارتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مذاہب کے لٹریچر ہیں ہمارے پاس دوسری زبانوں میں، تو اس میں آپ کو عورت کی کوئی امپورٹنس اور حیثیت نظر نہیں آتی آج بھی۔ تو ہم یہ ان سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں تو آپ کی عورت کی اہمیت ہے نہیں، اور آپ نے جو موومنٹ چلائی ہوئی ہے وہ حقوق نسواں سے متعلق ہے۔ بڑے تعجب والی بات ہے کہ آپ کی جو مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی جو ادب ہے، وہ تو امپورٹنس اور رسپیکٹ جو ہے اس کو سکھانی چاہیے تھی، اور وہ تو دے نہیں رہا۔ تو آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ ایویڈنس کے طور پر دیں گے؟ ہم بحیثیت مسلمان اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن مجید نے عورت کے جا بجا حقوق بیان فرمائے ہیں۔ جیسے مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے، عورت کبھی جو ہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے، کبھی ماں کی شکل میں ہے، کبھی بہن کی شکل میں ہے، کبھی جو ہے وہ دادی کی شکل میں ہے، کبھی جو ہے وہ اسی طریقے سے مختلف رشتوں کے اندر جو ایک فیملی سسٹم ہے وہ ہمیں اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح میں نے موومنٹ کا ذکر کیا، تو فیمنسٹ اپروچ ٹو دا اسٹڈی آف ریلیجن کے نام سے یہ پوری دنیا میں موومنٹ چل رہی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کرسچنس کے اندر انہوں نے اپنی بائبل سے ایک چھوٹی بائبل نکالی ہے جس کا نام وومن بائبل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس میں بھی کوئی رسپیکٹ کا خاصر خواہ مواد ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ اگر کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو حقوق اور جو ہمارے پاس جو حقوق نسواں سے متعلق جو اصول اور ضوابط
قرآن اور حدیث اور دین اسلام نے بیان فرمائے ہیں، دین اسلام سے پہلے کسی مذہب نے نہیں بیان فرمائے۔ اور ہم قرآن میں بھی اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بیویوں کے متعلق ہے کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی مال کی جو حفاظت ہے ان کے غیر موجودگی میں گھر کے اندر حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طریقہ سے مختلف مقامات کے اوپر عورتوں کی جو عزت اور تکریم ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یہ گیپ کیسا ہے کہ ایک طرف وہ موومنٹ چلا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ہمیں جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق دیے جائیں، لٹریچر ان کا یہ بات کہتا ہے کہ ان کے نزدیک تو لٹریچر کے اندر رسپیکٹ ہی موجود نہیں ہے، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کون سا ایسا ایویڈنس ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کو وہ سامنے پیش کر کے تو وہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ ہم تو اگزامپل کے طور پر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت مبارک ہے، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت ہے، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کی سیرت ہے، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت مبارک جو ہے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اپنی جو ہے اولاد مبارک کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سارے نقوش جو ہیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ صرف اور صرف دین اسلام ہی اس کو فل کر سکتا ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر وہ سارے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ ماں کی حیثیت سے جو حقوق ہیں جیسے مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے، جو عزت اور توقیر اللہ رب العزت نے ایک ماں کو دی ہے، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی کہ آپ جتنا ادب اور احترام اپنی ماں کا کریں گے تو اللہ رب العزت اس ادب اور احترام کے صدقے میں آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے بیٹی کی کیا آپ نے ویلیوز بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ جاہلیت کا ذکر ہو رہا تھا، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کا جو چہرہ ہوتا تھا وہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے میں آ جاتے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اور یہ عرب کے دستور کے اندر شامل تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی عزت اور توقیر کو اتنا پامال کر دیا جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ زندہ رہنے کے قابل نہ رہتی تھیں۔ جب ان کی حیثیت جو ہے اس معاشرے کے اندر ختم ہو گئی تو پھر دین اسلام نے اپنی جو ہے نا وہ روشنیاں دکھائیں اور ان کو بتایا کہ نہیں، جو تم بتا رہے ہو وہ نہیں ہے، اللہ تعالی رب العزت جل و علا نے جو عزت اور توقیر جو ہے وہ عورتوں کی اور حقوق نسواں کے حقوق جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، وہ واقعتاً اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو اس معاشرے کی تقویت کے لیے، اس معاشرے کی فلاح کے لیے جو ہے وہ باعث عزت اور شرف جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جتنے حقوق ہیں ہمیں دین اسلام کے اندر عطا فرمائے۔ اس ضمن میں ہم سیرت کے مختلف واقعات ذکر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب اس معاشرے کے اندر بھی جیسے مفتی صاحب نے اس کی طرف آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ جو جاہلیت کے جذبات ہیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر مختلف انداز میں نظر آتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور خصوصی طور پر دینی تعلیم، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بیواؤں کی کفالت ہے، جو اس وقت اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی اور اس کو حقیر جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیٹی کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو متعلقہ خاتون سے کوئی ملنا گوارہ نہیں کرتا، اور آپ اپنی جو شادیاں ہیں، اپنے جو اسلامی تہوار ہیں، ان کے اندر آپ طرح طرح کے رسوم اور جو رواج دیکھتے ہیں جو ایک وقت سے جو ہے وہ ہندوؤں کے زمانے سے آ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں بعض جگہوں پہ نظر آتے ہیں، اگرچہ علماء کرام اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں،
اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آج آپ کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے ہم مختلف رائٹس، وومن رائٹس کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. تو اس طریقے سے مختلف جو ہے مواقع پر جو ہے، اور خواتین کی جو تعلیم ہے اور خواتین کی جو تربیت ہے، یہ بہت ضروری ایک اس وقت امر ہے. اور یہ اتنی ایک ایسا اسینشل جو ہے پوائنٹ ہے اس وقت، جو ریزیبل ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر، کہ ہم جب اپنے حقوق کو اپنی اولاد کو بتائیں گے نہیں، معاشرے کو کنونس نہیں کریں گے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے ہمارے حقوق کیا ہیں اور دین اسلام نے ہمیں کیا حقوق عطا فرمائے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب